نام ماریہ ہے، میں لاہور سے آئی ہوں اور ہم نے ملتان کے بارے میں سنا تھا کہ یہ اولیاء کی سرزمین ہے، اور سب سے پہلے ہم لوگ بہاؤالدین ذکریہ کے دربار پر آئے ہیں، اس کے بعد شاہ رکن عالم کے، اب ہم حضرت شاہ شمس تبریز کے دربار پہ جا رہے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ہمیں بہت مزہ آیا، بڑا سکون ملا ہے، بڑی روحانیت ملتی ہے۔ ویسے بھی سنا ہے ملتان کے بارے میں کہ یہاں پہ بڑے سے اولیاء آئے ہیں اور مطلب یہاں پہ بڑی عبادت گاہ کی ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں بہت سے مزارات ہیں، لیکن یہ ملتان کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری دلی مرادیں یہاں پہ پوری ہوتی ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ منتیں مرادیں بھی مانگتے ہیں، کبوتروں کو دانہ بھی ڈالتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک کیا کچھ کر لیا ہے؟ میں نے کبوتروں کو دانہ ڈالا ہے اور چوڑیاں لی ہیں، اور جو وہاں پہ خلیفہ وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں انہیں سے دعائیں وغیرہ لی ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آل ٹائم موجود ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی ایسی کون سی دعا تھی جو یہاں مانگنے کے لیے آئی، یا کون سی ایسی دلی ابھی مراد تک تو شادی نہیں ہوئی تو اچھے نصیبوں کی دعائیں ہو سکتی ہے، اور کیا ہوگی۔ جی، اس وقت ہم درگاہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے احاطے میں موجود ہیں۔ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنی دلی مرادیں مانگنے کے لیے۔ یہاں سے نہ صرف ملتان میں بلکہ سندھ بھر اور پورے پاکستان سے لوگ جوک در جوک آتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے ان کا عرس گزرا ہے، تو یہاں کی عقیدت اور محبت ایسی ہے کہ جیسے ہی سندھ سے لوگ وہاں سے چلتے ہیں، ملتان میں انٹر ہوتے ہیں تو اپنے شوز تک اتار دیتے ہیں، یعنی کہ جوتے اتار کے ننگے پاؤں جو ہے وہ درگاہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، بلکہ ملتان شریف اس کو کہا جاتا ہے ملتان کو۔ تو جیسے ملتان میں انٹر ہوتے ہیں تو اپنے وہ شوز اتار دیتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی مثال ہوتی ہے کسی کے احترام کی، عزت کی۔ تو بہت سارے اور بھی تعلیمات جیسے جیسے پروگرام چلتا رہے گا ہم بات کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر صدیق خان قادری صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صدیق قادری صاحب تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں ان کو، یہ اس درگاہ کے ترجمان بھی ہیں اور چیف آرگنائزر بھی ہیں۔ ہر سال جو تقریبات ہوتی ہیں وہ انہی کی بدولت ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی بزرگان دین ہیں، ان کی وجہ سے یہاں پہ اسلام پھیلا، بہت سارے لوگ مشرب اسلام ہوئے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں سلسلہ سہروردیہ کی بالخصوص اور سلسلہ طریقت میں بالعموم ایک بہت ہی نمایاں، ممتاز اور جلیل القدر شخصیت کے مالک ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام غوث بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اسی جگہ پر جہاں ہم موجود ہیں بر صغیر کی سب سے پہلی اقامتی درسگاہ قائم کی، اور حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے 70,000 طالب علموں نے علم دین حاصل کیا اور اکتساب فیض کیا۔ اور یہ جو ہاسٹل تھا قلعہ کونا قاسم باغ جہاں پر ہم موجود ہیں، اس پورے احاطے سے لے کر پیرا غیب تک یہ اس کی وسعت تھی، اور جس میں طلباء رہتے تھے، اور پورے جنوبی ایشیا سے لوگ یہاں آ کر دولت ایمان سے بھی سرفراز ہوئے اور علم کی روشنی انہیں نصیب ہوئی۔ حضرت شیخ الاسلام غوث بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ، پہلا نقطہ تو ہے اطاعت خدا، دوسرا نقطہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ آپ کی تعلیمات کا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی حاضر ہوتے تھے، آپ ان کے ساتھ بھی یکساں التفات فرماتے تھے، نظر کرم فرماتے تھے اور ان کو فیضیاب فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا میں اور بالعموم اور سندھ میں بالخصوص جہاں ہندو موجود ہیں، ان کی بھی ایک کثیر تعداد یہاں آتی ہے۔ چونکہ میں گزشتہ 50 برس سے دیکھ رہا ہوں، جیسلمیر سے، باڑمیر سے، راجستھان سے اور دوسرے علاقوں سے زائرین کی باقاعدہ جماعتیں آتی ہیں۔ آج کل کچھ
ناگفتہ بے حالات کی وجہ سے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ فی الحال یعنی کہ صرف جماعتیں نہ نہیں صرف پاکستان یعنی کہ سندھ سے، ملتان سے، بلکہ راجستھان سے، بھارت سے اور جیسلمیر سے اور بہت سارے ممالک اور بھارت کے بہت سارے شہر ایسے ہیں جن کی جماعتیں یہاں پر آتی ہیں اور یہاں پہ آ کے فیض حاصل کرتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ پیار، محبت، اخلاص، حسن سلوک لوگوں کے ساتھ اور رواداری. یہ ہم اس وقت حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے دربار میں موجود ہیں. اس احاطے میں بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنی منتیں مرادیں کے لیے، کوئی دلی سکون کے لیے آیا ہے. ابھی عرس جو ہے وہ بھی گزرا ہے، تو بہت سے سندھ کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کچھ واپسی ہو گئی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہاں پر لوگوں کے آنے جانے کا وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. بزرگان دین ہیں، ان کی تعلیمات ہیں اور اسی حوالے سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں پر آتی ہے. یہاں پر ہمارے سارے دوست ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد غالب. محمد غالب، آپ آئے ہیں، دانہ بھی ڈالا، اندر حاضری بھی دیں گے. کیا قلبی سکون آپ کو ملتا ہے؟ اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں. اللہ نے انہیں دوست کہا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ جس سے اپنا دوست کہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہوتی. اللہ پاک انہیں چنتا ہے. وہ ایک خاص قلب ہوتے ہیں، خاص روحیں ہوتی ہیں جن کو اللہ پاک چنتا ہے. یہ کوئی عام روحیں نہیں ہوتی، یہ خاص روحیں ہوتی ہیں. یہ ایک روحانی ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک ناطہ ہوتا ہے، ایک روحانی کنیکشن ہوتا ہے. جس سے بلاتے ہیں وہی آتا ہے یہاں، ہر کوئی بھی نہیں آ سکتا یہاں. ان کے اور معاملات ہوتے ہیں. روحانیت ایک اور چیز ہے. آپ جو یہاں پر آئے ہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ ایسے کیا دل کو سکون ملتا ہے یا کوئی اپنی مراد جو خواہش ہے یا وہ لے کے آتے ہیں جو یہاں پوری سے وہ چیزیں ملتی ہیں جو پوری دنیا نہیں دے سکتی. یہاں سے اتنی روحانیت ملتی ہے، اتنا روح کو سکون ملتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو میری رحمت ہے نا، محسنین جو میرے پیارے ہیں ان کے قریب ہے. ان کے قریب جاؤ، آپ پر بھی کوئی قطرہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ جن کو دوست کہہ دیتا ہے اس سے اوپر تو کوئی بات نہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ محبوب عالم. محبوب، آپ یہاں پر آئے ہیں حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے مزار پہ، کیا سکون حاصل کرنے کے لیے وہ آئے ہیں؟ سکون ملتا ہے. ہم حاصل پور سے آئے ہیں. جب بھی ادھر چکر لگتا ہے ہمارا ملتان میں تو ہم یہاں حاضری ضرور پیش کر کے جاتے ہیں اور دلی بہت سکون ملتا ہے ادھر. کوئی خواہشات ہوتی ہیں دل میں یا ویسے سکون کے لیے آتے ہیں یا گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں؟ بس دعا وغیرہ کرتے ہیں اور دلی خواہشات بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی آتے ہیں ادھر اور پوری بھی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ادھر سے آتے ہیں. حضرت بہاؤالدین ذکریہ دربار کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بالکل ان کے دربار سے ملحقہ جو ہے پرہلاد مندر بھی ہے. جیسے آپ میرے عقب میں دیکھ بھی سکتے ہیں پرہلاد مندر ہے. یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ وہ مندر ہے پرہلاد کا جہاں پہ ہولی کا آغاز ہوا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں آج جتنی بھی یہ ہولی منائی جاتی ہے ہندوؤں کی تہذیب کے حوالے سے، ان کے کلچر کے حوالے سے، تو اس کا آغاز جو ہے وہ یہیں سے ہوا تھا، یعنی کہ ملتان سے ہوا تھا. تو اس حوالے سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ جو ہیں وہ اتحاد بین المسلمین کے بھی بہت بڑے داعی تھے. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بالکل سامنے یہ مندر ہے، اس کے بالکل سامنے دروازہ بھی ہے. بلکہ یہ پوری اگر یہ فصیل کو ہم دیکھیں، پوری دیوار کو دیکھیں تو 3 دروازے لگے ہوئے ہیں جہاں ہر کسی کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر افراد کے لیے آنے کے لیے ان کا راستہ جو ہے وہ اوپن ہوتا تھا. پرہلاد مندر کے حوالے سے مزید بھی ہم تفصیلات جانتے ہیں. ملتان کے شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، تمغہ امتیاز انہیں حاصل کیا ہے، شاکر حسین شاکر صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. شہادت آپ سنائیں. ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. پرہلاد مندر، ہاں پرہلاد مندر تو ہم مطلب دیکھیں یہ ملتان کی جو تاریخ ہے وہ اس بات کی غماز ہے کہ یہاں پر جہاں اولیاء کرام نے اپنی تبلیغ کی اور یہاں پر مسلمان کیا لوگوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر مسلک کے لوگوں کو چھیڑ خانی نہیں کی. ان کو کہا کہ آپ عبادت کرتے رہیں. یہ بڑا اچھا پیغام تھا. اب اگر ہم حضرت بہاؤالدین ذکریہ و ملتانی کی بات کرتے ہیں تو اس خطے میں سب سے پہلی لائبریری بنانے والے وہ. اب دیکھیں کہ لائبریری سے ہم کس طریقے سے استفادہ کرتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، اپنے مسلک کا انتخاب کرتے ہیں.
پہلی لائبریری بنانے والے کی آئیں دیکھیں پڑھیں ہم ٹھیک پر حق پر ہیں یا آپ حق پر ہیں، لیکن کوئی جنگ و جدل نہیں مذہب کے نام پر اس وقت۔ دوسرا، اس علاقے کا پہلا جسے کہتے ہیں نا دسترخوان لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، وہ بھی حضرت بہادر زکریہ کا، یعنی کہ انہوں نے تعلیمات بھی پھیلائیں، ساتھ دسترخوان والا جو کام تھا وہ بھی کیا ہے؟ لائبریری بھی بنائی کہ لوگوں پڑھنے کے لیے ملتان کو کہا جاتا ہے نا کہ 5000 سال پرانی تاریخ ہے، علم و ادب کا مرکز کو ایسے نہیں کہا جاتا، یہاں پر آنے والے بزرگوں نے یہاں پر بڑا کام کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ جی ان کا صحن ہے اور صحن میں دروازے کھل رہے ہیں پرہلاد کے مندر کی طرف، تو یہ مندر جو تھا وہ اس بات کی علامت تھا کہ جس نے اسلام کی طرف آنا ہے وہ ادھر آ جائے، جس نے ادھر جانا ہے وہ ادھر چلا جائے۔ یہ تو جب بھارت میں ثانیہ بابری مسجد ہوا تو یہاں کے کچھ لوگوں نے ملتان شہر کے وہ تاریخی مندر بھی منہدم کر دیے، اور خاص طور پر پرہلاد کا جو مندر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ہولی کا آغاز ہوا۔ اب ہندوؤں کے لیے لامحالہ بات ہے کہ یہ ایک بڑی اہم جگہ تھی، متبرک جگہ تھی۔ اب اس واقعے کو بھی کم و بیش 33 برس ہونے کو آ گئے ہیں، اور لیکن اب یہ جو ہے ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے کہ پاکستان کے وہ جو مندر یا خاص طور پہ جو ملتان کے مندر بابری مسجد کے سانے کے بعد گرائے گئے تھے ان کو اثر و تعمیر کیا جائے، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، پچھلے دنوں صوبائی وزیر بھی تھے مذہبی امور کے والے، انہوں نے بھی یہاں پہ وزٹ کیا، انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ اس مندر کو اثر نو جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا تاکہ اتحاد بین المسلمین کی جو فضا ہے اس کو قائم کیا جا سکے، تو اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا؟ دیکھیں یہ بڑا سوال آج کے دن بہت زیادہ اہم ہے کہ ابھی ہم 14 اگست منا کے ہٹے ہیں، اور جب 14 اگست مناتے ہیں تو پاکستان کا پرچم یاد آتا ہے، جب پرچم یاد آتا ہے تو اس میں سفید رنگ چاند تارہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جتنے حقوق مسلمانوں کے ہیں اتنے ہی اقلیتوں کے ہیں۔ حکومتی جو جتنے بھی عہدیداران ہیں، وزراء ہیں یا بیوروکریسی ہے، ان کی خواہش تو ہے، لیکن چونکہ اس شہر میں ایک مذہبی عنصر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ ہمیشہ آڑے آ جاتا ہے، وہ احتجاج کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کوئی بھی مندر تعمیر نہیں ہونے دیں گے، ورنہ تو اس شہر میں دیکھیں جو مسجد جامع خیر المدارس ہے اس کے ساتھ مندر تھے، یعنی کہ جو خیر کے کام کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ مدارس بھی تو مندر بھی تو موجود تھے۔ اس مندر کے حوالے سے کہ کب تعمیر ہوا، یہاں پہ کس طرح کے لوگ تھے، ہندوؤں کی کون سی کمیونٹی تھی جو یہاں پہ آباد تھی، اور کس طرح سے وہ عبادات وغیرہ کرتے تھے؟ یہ جس طرح ہر مندر میں ہندوؤں کی مطلب ہوا کرتی تھی، اور ہوا یہ ہے کہ جو پرہلاد نے نا یہاں پر اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالا اور وہ نہیں جلا، جس کے بعد وہ زندہ بچ گیا، پھر وہ جو بہن بھائی کا پیار تھا وہ یہاں پر ہولی کا آغاز ہوا۔ یہ ایک بڑی اچھا مطلب ہے کہ آگ بھی لگی ہے، وہ بچ بھی گیا ہے، اور اس لیے ہندو اس کو بہت زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں۔ اگر سیر و تفریح کے اعتبار سے، سیاحت کے اعتبار سے بھی ہم چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اچھا زر مبادلہ کما سکتا ہے۔